ٹھیک ہے، تو موسیٰ کی ماں کے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہی مضبوط کیا تھا، ورنہ وہ اٹھ کے بھاگ پڑتی اپنے بچے کے لیے. تو اس کے دل کو ہم نے پکڑا اور پھر اس سے جو وعدے کیے ہم نے پورے کیے. پھر کہا کہ اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ، اور وہ انجان ہو کر اس کو دیکھتی رہی اور لوگوں کو اس بات کی خبر نہ ہوئی. نہیں، آپ نے یہ سوچنے کہ ماں نے پھر بھی بچے کو نہ اکیلا نہیں چھوڑا، وہی اللہ کی آ گئی ہے، دل میں ڈال دی ہے، لیکن پھر بھی اس نے کہا، تم بیٹی کو کہا تم اس کے پیچھے جاؤ، یعنی جو اس کے پاس میں تھا اس نے پھر کیا. ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر سب دائیوں کے دودھ کو حرام کر رکھا تھا. تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تم کو ایسے گھر والے بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچہ کی پرورش کر دیں اور اس کی خیر خواہ بھی ہوں. اس طرح ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کے بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. دیکھیں، اللہ کا حکم مانا، اللہ کی مطیع ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، وہ وقت گزر گیا، اور وقت پورا میں آپ کو بتاؤں تھوڑی دیر ہی آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے. بس اس کو نہ ذرا صحیح طریقے سے اپنے رب کے قریب ہو کے صبر و استقلال سے گزار لیں تو پھر اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اب جب دیکھیں اس نے وہ وقت گزارا اللہ کے حکم میں، اب اللہ نے اپنے ہی بچے کی اس کو مزدوری بھی دے رہے ہیں. بعض ملکہ جو ہے، وقت کی ملکہ جو ہے، فرعون کی بیوی، تحفے تحائف بھی ان کے گھر اب بھیج رہی ہیں کہ یہ ہمارا بچہ پال رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ وہ اپنا ہی بچہ پال رہی ہیں. پھر اس عورت کی باتوں کو مانا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ تم آ کے یہاں دودھ پلایا کرو اس بچے کو. اس نے کہا نہیں، میرے اور بھی بچے ہیں، میں اس کو لے جاتی ہوں تو آپ کو پھر میں ملانے لے آیا کروں. اس کی یہ بات بھی منوائی اور وہ اپنے ہی گھر لے گئی، اور اس کے پیچھے وہ رزق پہنچ رہا ہے بادشاہوں کی طرف سے کہ اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ پہ چلتے رہو تو ایک وقت آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کدھر کدھر سے اللہ کی مدد آ رہی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے ولما بلغا اشدہ واستوى آتینہ حکما وعلما، اور جب وہ موسیٰ پورے شباب کو پہنچ گیا اور درست ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور اس طرح ہم نیک کردار لوگوں کو اجر دیا کرتے ہیں. اور موسیٰ جوان ہو گیا تو وہ شہر میں آیا، جبکہ اس کے باشندے بے خبر تھے. تو اس نے وہاں ایک جگہ دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا. ایک کا اس کی قوم بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور ایک اس کے دشمنوں فرعونیوں سے تھا. بس اس نے جس کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، اس کے خلاف جو اس کے دشمن فرعونیوں سے تھا، فریاد کی تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا رسید کر دیا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا. موسیٰ نے کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہے، بلا شبہ شیطان بہکانے والا اور پکا دشمن ہے. اب دیکھیں نا، کبھی کبھی آپ کا جو ہے نا سگا بھائی جس پہ آپ کو بڑا بھروسہ ہے، سگی بہن یا اپنا کوئی آپ کا اپنا قریبی کوئی جھگڑا ہو جائے نا تو آپ تو اسی کا ہی ساتھ دیں گی آنکھیں بند کر کے. تو آنکھیں بند کر کے ساتھ نہیں دینا چاہیے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہی جھوٹا ہو جو آپ کو کہہ رہا ہے. انصاف سے اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ پہلے تحقیق کر لیا کرو بات کی، پھر اس بات کی طرف جایا کرو. ایک بہن آ کے آپ کو دوسری بہن کے خلاف بڑکا گئی ہے، آپ نے کہا میں تو اس کو ذرا ٹھیک کر دی، اور پتہ ہے نہیں اور وہ جھوٹ کہہ گئی. آپ کو جو کہہ کے گئی ہے نا پہلے اس کی تحقیق کریں اور صبر کریں. سب سے بڑی بات ہے صبر کریں. مجھے خود یہ بات پتہ چل جائے گی، آہستہ آہستہ آپ سوچیں، لیکن یہ نہیں کہ اٹھ کے لیے لڑنے چاہیں. اب دیکھیں اسی طرح ہی ہوا، موسیٰ سے بھی یہ غلطی ہوئی. وہ انسان ہی تھے نا، انہوں نے کہا میرا بندہ ہے، ظاہر ہے بنی اسرائیل دکھی لوگ ہیں اور یہ فرعونیوں کا فوجی بندہ ان کو مار رہا ہے. تو انہوں نے یہ سوچ کے اس سے مکہ مارا، اور مکہ ایسا لگا کہ اللہ کی طرف سے وہ اس نے مرنا تھا وہ مر گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر کہا اور خود پھر اپنی غلطی بھی مان گئے کہ یہ میرے سے بہت غلطی ہو گئی ہے. موسیٰ نے عرض کی کہ اے میرے رب، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. موسیٰ نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھ کو معاف کر دے. اللہ نے اس کو بخش دیا. بلا شبہ بہت ہی بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے. موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر فضل فرمایا ہے میں کبھی مجرموں کی پشت پناہی نہ کروں گا. الغرض بڑے ہی خوف اور انتظار کی حالت میں اس نے اس شہر میں صبح کی، یعنی اتنا ڈرے ہوئے تھے. دیکھیں کہ رات پتہ نہیں کیسی گزاری ہوگی، اور صبح کی پھر اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے گزشتہ کل اس سے مدد چاہی تھی آج پھر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہہ دیا کہ تو صریح طور پر کسی گمراہی میں مبتلا ہے. پھر بھی چاہا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ہی آدمی جو قوم بنی اسرائیل سے تھا بول اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی مار ڈالے جس طرح کل تو نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ اس خبر نے شہر میں آگ لگا دی. پھر تو بس تم تو دنیا میں اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو اور تم اصلاح کرنا نہیں چاہتے. مثل ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے. یعنی کہ اب وہ جو بندہ تھا ظاہر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا بندہ تھا، اور اسے کل جو ہوا تھا، یعنی دیکھیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، یعنی اپنے ہی مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو یہ ہوا کہ اس کو بچایا بھی اور وہی شور بھی کر رہے ہیں. کیوں شور کر رہے ہیں کہ اب موسیٰ اس کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی تم کل بھی لڑ رہے تھے کسی کے ساتھ، تو اس کو پکڑ کے سمجھانا چاہ رہے تھے. اس نے کہا اس نے تو کل اس بندے کو مکہ مارا تھا تو وہ مار ہی گیا تھا، یہ نہ ہو یہ مجھے پکڑے تو مجھے بھی کچھ مار دے تو میں مار جاؤں. اس نے شور مچانا شروع کر دیا. اس نے کہا بھائیو کل جو بندہ مرا تھا نا موسیٰ نے مارا تھا،
تو اس لیے دیکھیں اپنا ہی بندہ دشمن ہو گیا اور یہ آگ کی طرح کہتے ہیں شہر میں خبر پھیلی. تو اس لیے انہوں نے رات جو ہے نا یہ اس طرح گزاری تھی، لیکن صبح ہوتے ہی واقعی یہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ یہ دیکھیں آیتیں آپ کو بتا دیتی ہیں. یہ خبر بجلی کی طرح شہر میں پھیل گئی اور ایک آدمی شہر کے اس دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے موسیٰ، فرعون کے دربار والے تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، بس تم نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. بس موسیٰ ڈرتے ڈرتے شہر سے نکل کھڑا ہوا کہ شاید اب کیا ہوتا ہے، اور اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے نجات فرما. اور یہ وہ وقت تھا کہ اس نے مدین کی طرف رخ کیا اور دل میں کہا کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ پر ڈال دے گا. اللہ اکبر. یعنی جب کوئی سفر کرے نا تو دعا کیا کرے، ربی ربی این یہدینی سواء السبیل، ربی این یہدینی سواء السبیل، اے اللہ سیدھے راستے پہ ڈالنا، کہیں ہم بھٹک کے ہماری گاڑی ادھر ادھر نہ چلی جائے، ہم رستہ نہ بھول جائیں، یا راستے میں کوئی ڈاکو نہ آ جائیں، یا راستے میں کوئی تکلیفیں نہ ہوئیں. تو دعائیں پڑھ کے نکلا کریں اور دعائیں پڑھتے رہا کریں. یہ دعائیں اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے راستہ دکھا دینا بس. اور وہ چل پڑے مدین کی طرف. چلتے چلاتے خضر کی ملاقات کے بعد وہ وقت آیا کہ وہ مدین کے پانی پر پہنچ گیا. تو وہاں لوگوں کے ایک ہجوم کو دیکھا کہ وہ پانی پلا رہے ہیں. یعنی بتایا گیا ہے یہ واقعہ نا خضر علیہ السلام کے بعد کا ہے جو وہ واقعہ ہوا تھا. اور ان کی ایک طرف دو عورتوں کو بھی دیکھا اور اپنے ریوڑ کو رو کے کھڑی ہیں. اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کیا تمہارا کیا حال ہے، کیوں کھڑی ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ جب تک دوسرے چرواہے اپنا ریوڑ ہٹانا لے جائے ہم اب پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارا باپ بھی بہت بڑا ہے اور وہ ریوڑ نہیں چلا سکتا. اب دیکھیں نا، میں کہتی ہوں کہ جو نیچر کین ناٹ بی چینج، جو فطرت ہوتی ہے نا انسان کی، اچھی ہے یا بری ہے، وہ کبھی نہیں بدلتی. کہتے ہیں نا انسان کی فطرت نہیں بدلتی. ان کی اچھی فطرت تھی نا. ابھی پیچھے لڑکے آئے ہیں اور اس لڑائی میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مدین تک اتنی مشکل سے پہنچے ہیں. وہاں گئے تو پھر وہی معاملہ، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کیے بغیر نہیں رہ سکتے. تھکے ہارے ہیں اور پھر بھی اٹھے ہیں کہ بچیاں کیوں کھڑی ہیں ابھی اتنی دیر. انہوں نے کہا بھی تم کیوں نہیں پانی بھر رہی؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں بھر سکتی کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ طاقتور بھی ہیں، یہ پانی وغیرہ سارا بھر لیں گے اور جو بچا کچا پانی ہوگا پھر ہم لے لیں گے، بکریوں کو پلائیں گے، پھر ہم کریں گے، یہ ہمارے ساتھ روز ہی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھیں پھر غصہ چڑھا. انہوں نے کہا چلو آؤ، تم پہلے پانی اپنی بکریوں کو ہی پلاؤ اور پانی بھرو، اور ان کو روک دیا. اب وہ بھی ان کی ڈیل ڈول دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا پیارا بنایا ہوا تھا، وہ بھی رک گئے کہ یہ کون بندہ ہے، وہ بھی ڈر گئے. اللہ نے روک ڈال دیا. اب وہ پانی پلا کے جب ان کا دیکھے تھکے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں اللہ کے اب بھی بندے ایسے ہیں کہ اگر کسی کا کام کرتے ہیں اس سے تھکے ہوئے کہیں جاتے ہیں تو اور بھی کوئی آگے کام کہتے ہیں اس کا بھی کرنے چلے جاتے ہیں. ابھی بھی دنیا میں بڑے بندے ایسے ہیں اور پھر اللہ ان کو ہمت دے دیتا ہے. ان کو کر کے نا سارا کلیئر ان کا معاملہ، پھر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے اور پھر اپنے رب کو انہوں نے یاد کیا، ربی انا لما انزلت علی من خیر فقیر. یہ دعا شاید آگے اسی میں آئے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہر نعمت کا محتاج ہوں، اب مجھے کوئی نعمت دے. ظاہر ہے بھوکے پیاسے وہ نکلے ہیں، نہ کوئی پانی نہ کوئی سامان نہ کچھ. پھر اللہ سے دعا کی انہوں نے. اس کے بعد پھر کہا یہ واقعہ ہم نے پڑھ لیا، آیت نمبر ہم 23 پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ پڑھ لیا ہم نے، ہاں ریوڑ نہیں وہ چلا سکا، ٹھیک ہے جی ہم 24 پڑھتے ہیں. غرض یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ریوڑ کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر سایہ میں آ گیا اور عرض کی ہے میرے پروردگار ربی انا لما انزلت علی من خیر فقیر. یہ بہت پیاری دعا ہے، میں آپ کو بتاؤں بہت ہی پیاری دعا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہہ دیا کہ مجھے تیری نعمتوں کی ضرورت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی، ایوب علیہ السلام بھی، جب وہ اللہ نے انہیں ٹھیک کر دیا بیماریوں سے تو اللہ نے سونے کی ٹڈیاں برسائی، سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور وہ ان کو پکڑ پکڑ کے نہیں تھک رہے تھے. اللہ نے کہا کہ ایوب آپ کا دل نہیں بھرتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی نعمتوں سے کس کا دل بھرتا ہے. تو یہ جو ربی انا لما انزلت علی من خیر فقیر دعا ہے نا، یہ ضرور کیا کریں تو اللہ کو یہ بڑی پسند ہے، تو وہ نعمتیں اپنی دیتا ہے اور بے شمار دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پاس اتنے میں ان میں سے ایک لڑکی بڑے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. اب دیکھیں نا دعا کر کے بیٹھی ہیں، اللہ نے وسیلہ بنا دیا. ادھر دعا کی ہے ادھر وہ لڑکی آ گئی، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اس کے پاس آئی اور کہا. اب اللہ نے دیکھیں یہ لفظ بھی ایڈ کیے ہیں، بھئی لڑکی آئی اللہ کہہ دیتے شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی. ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے پاس تو اب وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. ہم تو قرآن کو ایسے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. معافی ہے بس، ایک سرسری دورہ قرآن کا مطلب ہے ایک سرسری نظر قرآن پہ ڈالنا بس، تو کوئی زیادہ تفسیر نہ کر سکنا. تو اللہ ہمیں توفیق دے صحیح سمجھنے کی. شرم و حیا سے اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ عورتوں جب بھی چلو نا تو شرم و حیا سے چلو. یہ بازاروں میں جس طرح مرد چلتے ہیں نا اس طرح نہ چلو. کئی عورتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ڈرتی، ایسے چلتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا عورت سجدی ہی شرم حیا کے ساتھ ہے کہ اس کی چال سے، اس کے دوپٹے لینے سے، اس کا دوپٹہ پکڑنے سے پتہ چلے وہ شرم کرتی ہے.
وہ اس طرح چلے. اللہ اکبر. اس کے پاس آئی اور کہا میرے باپ آپ کو تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم نے جو ہماری خاطر ریوڑ کو پانی پلایا تم اس کا کچھ بدلہ دے دیں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام لڑکی کے والد کے پاس پہنچا اور اس نے اپنا سارا حال بیان کیا تو اس نے کہا خوف مت کر, تو نے ظالم لوگوں سے نجات حاصل کر لی ہے. اب دیکھیں ان باتوں پہ غور کریں کہ اگر ہمارے گھر کسی اجنبی کا فون آ جائے, لڑکی کوئی بات کرے اور لڑکی کہے کہ نہیں یہ رانگ نمبر ہے اور رکھ دے, یہ ہے صحیح شرم و حیا. اگر کہ آپ کون ہے, وہ کہ آپ کون ہے, نہیں جی نام پوچھے بات چلی زیادہ بات کر لی, یہ غلط باتیں ہیں. بالکل وہ لڑکی آئی ہے, اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہماری بچیوں کو کہ 2 ٹوک بات کرنی ہے غیر مرد سے. وہ بچی آئی ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, کیا حال ہے آپ کا, تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, آپ اس طرح باتیں کرو تو بڑی باتیں نکل جاتی ہیں. اور وہ اگلا بھی خوش ہو کے جواب دیتا ہے کہ میرا کوئی ہاں. اس نے جاتے ہی کہا کہ بات سنیں, آپ کو میرے بابا بلا رہے ہیں اور اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پانی پلایا تھا, تو وہ آپ کو اس کا نا کوئی اجر دیں. اب موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں لیکن آپ میرے پیچھے آئیں, میرے آگے نہ چلیں, کیونکہ آگے عورت جائے گی تو پیچھے سے مرد دیکھے گا, نظر پڑ جاتی ہے. انہوں نے کہا جس طرح کو مڑنا ہوگا نا تو کوئی پتھر مار دینا, بات بھی نہ کرنا میرے سے, یہ بھی نہ کہنا کہ بھائی ادھر کو مڑنا ہے, خاموشی سے میرے ساتھ آؤ اور جدھر مڑنا ہو پتھر پھینک دینا. سبحان اللہ. بتائیں ذرا یہ کیوں باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ شرم و حیا کے لیے کہ تم لوگ بھی ایسی زندگی گزارو. اس کے بعد ہے کہ اور دونوں میں سے ایک نے کہا اے باپ, اب دیکھیں باپ کے پاس لے گئی ہیں اور بیٹیاں مشورہ دے رہی ہیں اور وہ جتنی میٹنگ ہوئی ہوگی اس کے بعد, اے باپ ان کو ملازم رکھ لیجئے کہ بلا شبہ اچھا نوکر وہی ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو. شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اس شرط پر کہ تم 8 سال میری خدمت کرو, اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری اپنی خواہش پر ہے اور میں تم پر کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا, انشاءاللہ تم مجھ کو خوش معاملہ پاؤ گے. اب دیکھیں یہاں تو معاملے ہی الٹے چلتے ہیں, کیا بندہ کرے. لڑکی والے زبان نہیں بھی کھول سکتے, کہتے ہیں جو کچھ کہہ دیا جی 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 جی. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, لڑکی دی ہے بھائی 10 سال میری خدمت کرو, لڑکی دی ہے, اس کا مطلب ہے جو لڑکی دے دے نا تو ان کی بہت عزت کرو, ان کے مسئلے مسائل کو حل کرو, ان کی ہر معاملے میں مدد کرو. انہوں نے آپ کو سب سے قیمتی چیز دے دی, انہوں نے کہا 10 سال یہاں پہ رکے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو اتنے ڈرے رہتے ہیں لڑکی والے, اتنے ڈرے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. ایک لڑکی دی ہے اور دوسرا ڈر ہو, کچھ بھی نہیں. یہ اپنے اندر بھی کانفیڈنس پیدا کریں, کیونکہ جب انسان خود اپنے اندر بھی اعتماد پیدا کرتا ہے اور اللہ کا بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے. مدد کیسے کرتا ہے, مطلب آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی غلط بات ہے نا ان کی تو ان کو کہیں کہ یہ غلط بات ہے, نہ ڈریں. اس طرح تو آپ اپنی بچی کے سسرال کو چوڑ کر رہی ہیں, ساری بچیوں کے سسرال کو چوڑ کر رہی ہیں. حق کی بات پہ کبھی نہ رکیں. ہاں ان کی جائز باتیں ہیں سر آنکھوں پر, اور ان کی عزت سر آنکھوں پر, ان کی خدمت بھی سر آنکھوں پر, لیکن اگر کوئی غلط بات کہی ہے تو یہ نہیں کہ ہاں یہ میری بیٹی کا سسرال ہے, نہیں نہیں ہم نے کچھ, یہ پھر اللہ گناہ گار ہیں آپ. اللہ نے کہا حق کبھی نہیں چھپ سکتا, حق باطل کے اوپر چھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر کہا شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں یہ ہو گیا, اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری اپنی خواہش پر ہے اور تم میں سے کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا, انشاءاللہ تم مجھ کو خوش معاملہ پاؤ گے. موسیٰ نے کہا اچھا میرے اور آپ کے درمیان یہ عہد ہو گیا, میں ان 2 میں سے بھی مدت پوری کر دوں گا, ان 2 میں سے جو بھی مدت پوری کروں گا مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. یعنی اب میری مرضی ہے میں 7 سال پورے کروں یا 10 سال پورے کروں. اور پتا چلا تھا کہ انہوں نے 10 سال ہی پورے کر دیے تھے, اور ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں اللہ اس کا کارساز ہے. اچھا آپ کی نظر میں کیا ہے, یہ وہ لڑکی لے کر آئی ہے اور بات چیت ہوئی ہے اور ساتھ ہی لڑکی کے نکاح کا بھی ہو گیا ایک ہی ملاقات میں, نظر یہی آ رہا ہے نا آپ کو آیتوں سے. یہ کئی سال رہے ہوں گے, پھر بچیوں کے لیے انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ لائق ہے. اللہ نے صرف ان کی کہانی نا چند آیتوں میں بتا دی, آپ خود سوچیں, عقل سے کام لیں کہ بھئی آتے ہی کوئی اجنبی آ کے بیٹھے اپنی بیٹی تو نہیں دے دیتا فٹافٹی کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. کبھی ہو جاتے ہوں گے یہ بھی واقعات, لیکن وہ رہے سہے ہوں گے, کام شام کرتے ہوں گے, صبح گئے اور وہ پھر 10 سال تو خدمت نکاح کے بعد کی نا, پہلے وہ جس طرح بچیاں ریبڑ لے کے جاتی تھی اب یہ لے کے جاتے ہوں گے اور پانی پلا کے جلدی سے آتے ہوں گے, کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھ کہہ سکے, اور سارے کام کرتے. انہوں نے کہا بھائی اتنا اچھا داماد میری بچیوں کی بھی کیئر کرتا, پھر معاملہ یہ ہوا ہوگا, صحیح ہے نا, یعنی دیکھ بھال کے. اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 29. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی وہ مدت پوری کر چکے اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی, اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو. پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا کہ میدان کے دائیں جانب ایک مبارک مقام پر ایک درخت سے یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں, صرف اور صرف اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہوں اور میں ہی سب جہانوں کا پالنے والا. یعنی اللہ نا اوپنلی یوں نظر نہیں آتا کہے کہ میں اللہ ہوں, میں اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہوں. یہ ساری جو نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں, یہ دنیا آخرت کس نے بنائی؟ اللہ نے. یہ اپنی نعمتوں سے اللہ جانا جاتا ہے.
सुबहान अल्लाह। ए मूसा अपना असा फेंक दो। फिर जब इसको पतले और तेज सांप की तरह हरकत करते हुए देखा, जब निशानी बनाई है ना तो एक पतला सा सांप जितनी लाठी है ना उतना ही चला है। और वो तो उस ताकि मूसा ज्यादा ना डरे, फिर भी डर गए थे, भाग गए थे। अल्लाह ने फिर पुकारा, भाई वापस आ जाओ, ना डरो, तुम हमारे पास हो, अपने रब के पास हो। तो बाघ खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर भी ना देखा। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, मूसा आगे बढ़ो और मत डरो, तुम अमन में पाए गए हो, यानी हमारे पास आ गए हो। अच्छा, इन आयतों में ये बात भी नोट करें कि मैं क्या कहना चाह रही थी कि फैमिली की बात आप नोट करें कि फैमिली कैसी होती थी और अब भी ऐसी होनी चाहिए फैमिलीज, फर्मा बरदार। और अपनी फैमिली और बच्चों को लेके कब जा रहे हैं, सर्दियों की रातें हैं। अब बीवी ने ये भी नहीं कहा कि भाई इतने लंबे सफर पे आपने मुझे लेके जाना है, जरा मौसम अच्छा आने दे फिर सफर करेंगे। बस मियाँ की मुद्दत पूरी हुई, उन्होंने हुक्म दिया और बीवी और बच्चे हो चुके थे, बच्चे भी साथ लेके चल पड़े। कोई उन्होंने नहीं कहा कि मैंने तो अपने बाप के पास ही रहना है, मैं इतना लंबा सफर करूं। अल्लाह अकबर। तो इसलिए ये मियाँ बीवी की बात बता दी कि ऐसी होती हैं फैमिलीज। अच्छा, फिर क्या था, अब अल्लाह ने कहा कि अच्छा एक और निशानी भी देखो और अपना हाथ अपने गिरेबान के अंदर डालो। वो भला किसी ऐब के सफेद निकल आएगा, बगैर किसी ऐब के सफेद निकल आएगा और इस पर किसी तरह का कोई धब्बा नहीं होगा। और खौफ के वास्ते अपने बाजू पहलू से मिला लिया करो। बस ये वो दलीलें हैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं, फिरौन और इसके सरदारों की तरफ से। बिलाशुबा वो बड़े ही नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा कि मेरे रब, मैंने इनमें से एक को मार डाला है, बस मैं डरता हूं कि वो मुझको मार ना डाले। और मेरा भाई हारून बहुत फसीहुल लिसान है, इसलिए इसको मेरी मदद के लिए मेरे साथ रसालत दे दें ताकि वो मेरी तस्दीक करे। मुझे शुबा है कि वो लोग मुझे जुटलाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, हम तेरे भाई को तेरा कुव्वत बाजू बना देते हैं और तुम दोनों को गलबा अता करेंगे कि वो तुम तक पहुंच ही ना सकेंगे हमारी निशानियों के पास, इसलिए तुम दोनों और तुम्हारे पीरोकार गालिब रहेंगे। चनाचा जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास हमारी रोशन निशानियां लेकर पहुंचा तो वो बोले, कुछ नहीं, ये तो एक बनाया हुआ जादू है और इसका तज़किरा हमने इससे पहले अपने बाप दादों में कभी नहीं सुना था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब खूब जानता है कि इसके पास कौन हदायत लेकर आया है और किसके लिए आखिरत का घर होगा। बिलाशुबा जालिम कभी मुराद को नहीं पहुंच सकते। और फिरौन ने कहा कि ऐ सरदारों, मुझको अपने सिवा तुम्हारा कोई इलाह मालूम नहीं और मैं पुष्ट दर पुष्ट चला आ रहा हूं। तमस्खुर के तौर पर अपने वजीर से कहा कि ए हमान, मेरे लिए गारे को आग में पका, फिर मेरे लिए एक बुलंद महल बना ताकि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के इलाह को झांक कर देख खाऊं। और बिलाशुबा मैं तो मूसा को झूठा ही समझता हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं। और इस तरह फिरौन और उसके लश्कर नाहक जमीन में मगरूर हो रहे थे और समझ रखा था कि इनको हमारे पास लौटकर नहीं आना। बस हमने इसको और इसके तमाम लश्कर को पकड़ लिया और फिर इनको दरिया में फेंक दिया। बस देख लो जालिमों का क्या अंजाम होता है। और हमने इनको पेशवा बनाया था, वो लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते थे और क़यामत के रोज इनका कोई मददगार ना होगा। अल्लाह अकबर। देखें आखिर में वो वाकया सारा बयान करके जो हमने बार बार पढ़ा है, तो ये कह दिया अल्लाह ने कि देखो हमने तो उन्हें पेशवा बनाया था। अगर किसी को अल्लाह ने बादशाह दी है तो उसे पेशवा बनाया है, उसे इमाम बनाया है, वो अपनी अवाम का इमाम है और उनको लेके चले सीधे रास्ते पर। तो हमने उनको पेशवा बनाया लेकिन वो अपनी सारी कौम को लेके जहन्नम में चला गया। अल्लाह अकबर। उसके बाद है और आयत नंबर है 41, और हमने इनको पेशवा बनाया था, आयत नंबर 42, और इस दुनिया में हमने इनके पीछे लानत लगा दी और वो क़यामत के दिन बदहाल लोगों में से होगा। फिर बताया कि वलक़द आतैना मूसा किताबा, और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी, इसके बाद कि पहली कौमों को हमने हलाक कर दिया और वो किताब लोगों की आंखें खोलने वाली थी जिसमें हिदायत और रहमत थी ताकि लोग नसीहत हासिल करें। अब देखें ना, मुशरिकीन मक्का यही बात कहते रहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अच्छा फिर कोई किताब ही उतार दे हम पर, वो हम पर उतरे और हम किताब को देखें। अब यहां जरा ये गौर करें कि मूसा को किताब जाके कब मिली है, कितनी आजमाइशों से गुजरे हैं। जब बनी इसराइल को मुसीबतों से निकालना था, और कहां से निकालना था, बादशाहों के अंडर से, तो कोई किताब नहीं थी, अभी कोई इस तरह की रिसालत नहीं थी। जब अल्लाह ने मतलब किताब नहीं अभी तक दी थी, रिसालत तो कोहे तूर पे अब बुला के दे दी ना, तो किताब कब मिली, जब इतनी आजमाइशों से गुजर गए। तो मुशरिकीन को किताब ऐसे ही मिल जाए और वो ताने दे रहे हैं कि जी हम पे किताब नाज़िल करें। उसके बाद है और बिलाशुबा हमने मूसा को और ए पैगंबर इस्लाम, आयत नंबर 44, ए पैगंबर इस्लाम आप मगरिब की जानिब तो ना थे। यानी अब देखें अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को और हमें ये बात बताने लगे हैं कि ये गायब की खबरें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता थी, ये हम कुरान के जरिए नबी आपको बता रहे हैं। ए पैगंबर इस्लाम आप मगरिब की जानिब न थे जब मैंने मूसा को ये पैगाम दिया, और जब मूसा की तरफ हमने हुक्म भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने वालों में भी ना थे। हमने कई और भी उम्मतें पैदा की, फिर इन पर भी एक मुद्दत गुजर गई कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, और ना आप अहले मदियन के साथ सुकून पजीर थे कि हमारी आयतें पढ़कर सुना रहे हों। और हकीकत यह है कि हम ही ए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रसूल बनाकर भेजने वाले हैं। और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे तूर के किनारे उस वक्त थे जब हमने आवाज दी थी, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की रहमत है कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों से बाखबर कर दिया
ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौम को डराएं जिनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई डराने वाला नहीं आया। क्या अजब है कि वो नसीहत कबूल करें। और ए पैगंबर इस्लाम ऐसा ना हो, अब देखें ना मूसा अलैहिस्सलाम जब आए थे ना, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर नहीं आया। बहुत अरसे के बाद, कई 100 साल या पता नहीं हजारों साल गुजरे, उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इसलिए जब इतनी मुद्दत गुजर जाए ना, तो फिर यही होता है कि इनको समझाने वाला नहीं कोई अभी तक आया। तो अल्लाह ने कहा हमने फिर आपको भेजा। और ए पैगंबर इस्लाम ऐसा ना हो कि अगर इन पर इनकी बदअमालियों के सबब से जो इनके हाथ आगे बेच चुके हैं, कोई मुसीबत आ पड़े तो ये लोग कहने लगे कि हमारे परवरदिगार तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा कि हम तेरे अहकाम की पैरवी करते और ईमान लाने वालों में से होते। फिर जब हमारी तरफ से इनके पास हक पहुंचा तो कहने लगे कि इसको वो क्यों ना मिला जो मूसा को मिला था। क्या जो हक मूसा को अता हुआ था इससे कबल ये लोग इसके मुनकिर नहीं हुए? वो कहते रहे कि ये दोनों जादूगर हैं और एक दूसरे के मावन, और कहने लगे कि हम दोनों ही को नहीं मानते। अल्लाह अकबर। तो ए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि कोई किताब अल्लाह के पास से ले आओ जो इन दोनों कुरान करीम और तौरात से बेहतर हो, तो मैं इसकी पैरवी करूं अगर तुम सच्चे हो तो। फिर अगर ये लोग आपका कहना कबूल ना करें और जवाब ना दे तो जान लीजिए कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और इससे ज्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशों पर चले। बिलाशुबा जालिम बेइंसाफ लोगों को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता। वलकद वसलना अलहुमुल कौलु लअल्लहुम यतज़क्करून। और हमने अपना कलाम कुरान करीम से कबल भी इन लोगों के लिए पे दर पे भेजते रहे ताकि लोग नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने किताब इस कुरान करीम से कबल दी थी वो इस ईमान से भी इस पर ईमान भी रखते थे, और जब इन पर ये कुरान करीम पढ़ा जाता है तो वो पुकार उठते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। बिलाशुबा ये हमारे रब की तरफ से है जो बिल्कुल बरहक है, हम तो इससे पहले ही फरमाबरदार थे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला अब इस आयतों में आखिरी दो में ये कह रहे हैं कि वो ईसाई, नसारा, यहूदी जिनको हमने किताबें दी हैं ना, वो उस पर ईमान रखते हैं और सही ईमान रखते हैं, अपनी तौरात को पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो अल्लाह को पसंद है। लेकिन फिर जब ये कुरान आया तो उन्होंने कुरान की बातें भी जब पढ़ी तो उन्होंने कहा ये हमारी किताबों की ही बातें और हम इस पर ईमान ले आए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तारीफ कर रहे हैं। फिर कहा कि उलाइका यूतूना अजरहुम, यही लोग हैं इनको दुगना अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह। देखें खुशकिस्मत भी कितने हैं वो, यानी उन पर किताबें उतरी, हम पर नहीं उतरी। हम किताबों पर ना ईमान रखते हैं बस, ठीक है ना। तो अल्लाह ने कहा अब उस पर अमल नहीं करना, उन किताबों पर ईमान रखना है। जब वो कुरान पढ़ती हैं तो वो कहती हैं कि हम अपनी किताबों पर भी ईमान लाए और हम अल्लाह की इस किताब पर भी ईमान लाएं, और अल्लाह उनकी तारीफ कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि इनको दुगना अजर मिलेगा, इसलिए कि उन्होंने सब्र से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया और वो बुराई से बुराई को दूर करते हैं, और जो कुछ हमने इनको दिया है इसमें हमारी राह में खर्च करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि देखिए खुशकिस्मत भी लोग कितने हैं, अपनी किताब पर ईमान और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए इस किताब पर भी ईमान। हमने तो सिर्फ एक सिंगल किताब पर ईमान लाना है ना, क्योंकि तो हाँ हम रखते हैं ईमान, लेकिन जब कुरान उतराना तो अल्लाह ने कहा कि इन्होंने उस किताब को पढ़ा और उस पर ईमान रखते थे और उसके मुताबिक चलते थे। कुरान आ गया फौरन इस किताब पर आ गए और इस पर इनको दुगना सवाब है। जब अल्लाह ने कह दिया कुरान में, इनको दुगना सवाब है कि जो अपनी किताब पर ईमान लाए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, और क्या कह रहे हैं अल्लाह कि ये इंतजार करते थे अपनी किताबें पढ़ के, तौरात और ज़बूर, इंजील वगैरह, कि एक नबी है वो आएगा।